بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پلیٹو کے حوالے سے کہ وائی واز پلیٹو اگینسٹ پوئٹری۔ آنسر ہے پلیٹو واز اگینسٹ پوئٹس اینڈ پوئٹری بیکاز ہی واز آف دا اوپینین دیٹ پوئٹس آر دا انیمیز آف ٹروتھ۔ یعنی پلیٹو جو ہے وہ پوئٹس اور پوئٹری کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں پوئٹس کیا ہے، یہ سچائی کے دشمن ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم، ان کے مطابق آئیڈیاز آر ریئل، جو نظریات ہوتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں، وہ حقیقی ہوتے ہیں۔ اینڈ وٹ وی سی، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں in the external world is the copy of what we have in mind۔ یعنی اس دنیا میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ اصل میں ایک کاپی ہے۔ کس چیز کی کاپی ہے؟ اس چیز کی جو ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے۔ as the poet imitates the objects or things of the world، چونکہ پوئٹس کیا کرتے ہیں، وہ دنیا میں موجود چیزوں کی کاپی کرتے ہیں، which are copy itself، جو کہ خود کاپی ہے، خود نقل ہے۔ so as copy is imperfect، so he is imitating an imperfect copy۔ چونکہ کاپی اصل کے مناسبت سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک imperfect چیز ہوتی ہے، لہذا شاعر کیا کرتا ہے، وہ ایک imperfect کاپی کی کاپی اتارتا ہے، نقل اتارتا ہے۔ we can say that he is copying from a copy۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کاپی سے جو ہے، یعنی نقل سے نقل اتار رہا ہے، which is twice removed from reality، جو کہ حقیقت سے دو گنا غلط ہے، یا جو سائڈ پر ہے، جو حقیقت سے دور ہے، دگنا دور ہے۔ this is the metaphysical ground on which Plato attacks the poets and poetry۔ یعنی یہ میٹافزیکل گراؤنڈ پر انہوں نے پوئٹس اور پوئٹری پر جو ہے وہ حملہ کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، his second argument against poetry is on moral grounds۔ دوسری جو پوائنٹ ہے وہ مورل گراؤنڈ پر ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم، ان کے مطابق ہیومن بینگز ہیز تھری آسپیکٹس ود ریگارڈ ٹو ہز پرسنالٹی، کہ ہر ایک انسان کے شخصیت کے تین اطراف ہوتے ہیں۔ دا فرسٹ از کاگنیشن، پہلے نمبر کو ہم کاگنیشن کہتے ہیں، which means the power of thinking, reasoning and the intellect of man۔ جس کا مطلب یہ ہے، کاگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی طاقت کو کہتے ہیں، اس طاقت کو، اس ذہانت کو کہتے ہیں جس سے وہ سوچتا ہے۔ the second aspect is the will power۔ دوسرا جو آسپیکٹ ہے وہ کیا ہے، وہ will power ہے، to do and act and جو کرنے کا، جو کسی کام کرنے کی جو will power ہوتی ہے، یا کسی عمل کے لیے جو ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اینڈ the third is affection، اور تیسری چیز جو ہے وہ افیکشن ہے، یعنی محبت ہے، یعنی فیلنگز ہے۔ it means the feelings and emotions of man، یہ انسان کے ایموشنز اور فیلنگز کے ساتھ، احساسات کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے۔ according to him، ان کے مطابق among the three the first one is the highest۔ ان تینوں میں سے پہلے نمبر پر جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ then comes the second، پھر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ آتا ہے the will power۔ will power جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ and the lowest of the three is affection، اور جو سب سے آخر میں ہے، جو تھرڈ نمبر پر ہے، اس کو ہم affection کہتے ہیں۔ and it is the worst part of or aspect of man's personality، اور یہ کسی شخصیت کے سب سے بدترین حصہ ہوتا ہے۔
poetry strengthens emotions. شاعری کیا کرتی ہے یہ جذبات کو جو ہے وہ تقویت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اینڈ سینٹیمنٹس اور احساسات کو، وچ از دا لوویسٹ پارٹ آف مین، جو کہ انسان کے اندر ایک کم ترین حصہ ہے، بدترین حصہ ہے، اینڈ سو اٹ از ناٹ گڈ. اور اسی لیے یہ شاعری جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے پرسنالٹی میں جو سب سے لوویسٹ حصہ ہے اس کو تقویت دیتی ہے، اس کو طاقت دیتی ہے. تھرڈ نمبر جو ہے، اس تھرڈ آرگومنٹ از آلسو آن مورل گراؤنڈس. تیسرا جو اس کا آرگومنٹ ہے وہ مورل گراؤنڈ پر ہے، اخلاقیات کے حوالے سے وہ بھی ہے. ہی سیز، وہ کہتا ہے دیٹ when we watch movies، کہ جب ہم کوئی فلم وغیرہ دیکھتے ہیں، we identify ourselves، تو ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں with the hero کہ ہم ہیرو ہیں. in گریک میں a character used to play so many roles، ایک کریکٹر بہت سارے کردار ادا کرتا تھا. so in one kind of movie a hero will play one role, and in the other movie his role will be different. So this identification of the reader or viewers weakens the personality. یہ یعنی وہ تو مختلف کردار ادا کرتا ہے. اب ایک دفعہ ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ میں ہیرو، تو نیکسٹ میں وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ گریک پلیز میں اس طرح ہوتا تھا کہ ہر ایک ہیرو جو ہے وہ مختلف رول ادا کرتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ایک کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پرسنالٹی کو جو ہے وہ ویک کر دیتی ہے. سو ان دس گراؤنڈ پوئٹری از آلسو بیٹر. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ پوئٹری اسی وجہ سے بھی ایک بری چیز ہے. ہز فورتھ گراؤنڈ واز آن انڈکٹیو ون. اس کا جو فورتھ گراؤنڈ ہے وہ انڈکٹیو ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے، ہی جنرلائزز اے اسپیسیفک ٹروتھ، کہ وہ ایک خاص حقیقت کو جو ہے وہ جنرلائز کرتا ہے. ہی سیز، وہ کہتا ہے دیٹ ہومر واز اے گریٹ پوئٹ، کہ ہومر ایک عظیم شاعر تھے. ان گریس ہی واز کنسیڈرڈ اے گریٹ ٹیچر، اس کو ایک بڑا استاد مانا جاتا تھا. ان ہز پوئٹری، ان کی شاعری میں وی فائنڈ گاڈس فائٹنگ ود ون انادر، ہم دیکھتے ہیں کہ گاڈس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. if Homer is writing in such a way، اگر ہومر جو ہے وہ اس قسم کی لکھائی کرتا ہے کہ اس میں وہ گاڈس جو ہے وہ فائٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. ہاؤ ویل the inferior poets deal with poetry، تو یہ چھوٹے موٹے شاعر جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ شاعری کے ساتھ کیا کچھ کریں گے. سو poetry should be banned، اسی لیے شاعری کو جو ہے وہ بین کرنا چاہیے، بند کر دینا چاہیے. اینڈ poets are to be kicked out، اور شعراء کو یا شاعروں کو بالکل نکالنا چاہیے. اور یہ ان کا اپنا ایک خیالی، ان کی اپنی ایک خیالی دنیا تھا ان کا، تو وہ اس میں شاعروں کو جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ وہ ان چاروں وجوہات کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اس کے اسٹیٹس کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے. امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.